فاسألوا الذكر إن كنتم لا تعلمون۔ تو اے لوگو علم والوں سے پوچھو اگر تمہیں علم نہ ہو۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا رحمة الله۔ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم۔ تم ہرگز بھلائی کو نہ پہنچو گے جب تک راہ خدا میں اپنی پیاری چیز نہ خرچ کرو، اور تم جو کچھ خرچ کرو اللہ کو معلوم ہے۔ اس آیت میں بھلائی سے مراد تقوی یہ ہے کہ اگر ہم نے تقوی اختیار کرنا ہے تو پھر ہمیں اللہ عز و جل کی راہ میں اپنی پیاری چیز خرچ کرنی پڑے گی۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ یہاں پر اس خیرات کرنے سے مراد واجب اور نفلی تمام قسم کے صدقات ہیں، یعنی ہم زکوٰۃ وغیرہ دیں، عشر دیں، یا اور جو بھی واجب صدقات ہیں جیسے قسم کا کفارہ ہے یا اور جو بھی واجب صدقات ہیں وہ سب اس میں شامل ہیں، اور ایسے ہی نفلی صدقات جو ہم ویسے راہ خدا میں اپنی لیے صدقات و خیرات کرتے ہیں وہ تمام کی تمام جو ہیں وہ اس میں شامل ہیں۔ اب اس آیت کو سن کے ہمارے اسلاف کا کیا طرز عمل تھا، تھوڑا سا وہ بھی سماعت کرتے ہیں۔ صحیح بخاری و مسلم دونوں کی روایت ہے، حضرت ابو طلحہ انصاری بڑے مالدار قسم کے صحابی تھے، بہت ہی مالدار تھے۔ جب ان کے سامنے اس آیت کا پہلی دفعہ جب یہ نزول ہوا اور ان تک یہ آیت پہنچی تو یہ حضور کی بارگاہ میں کھڑے ہوئے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، بیروحا میرا سب سے پسندیدہ باغ ہے، سرکار میں آپ کے لیے اس باغ کو صدقہ کرتا ہوں، یہ مجھے سب سے زیادہ پسند ہے اپنے تمام اموال میں سے، تو میں اس کو راہ خدا میں صدقہ کرتا ہوں۔ حضور نے فرمایا کہ اس کو اپنے رشتہ داروں میں تقسیم کر دو۔ وہیں کھڑے کھڑے آپ نے اس اپنے سب سے پیارے باغ کو اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ پیغام لکھ کر بھیجا کہ میرے لیے کوئی اچھی سی باندی کنیز یہ خرید کر بھیجو۔ انہوں نے ایک باندی خرید کر بھیجی۔ جب وہ مدینے پہنچی حضرت عمر کے پاس تو آپ نے اس کو دیکھا تو بڑا پسند فرمایا، لیکن فوراً یہ آیت یاد آئی کہ اللہ کی بارگاہ میں سب سے پسندیدہ چیز خرچ کرنی چاہیے۔ آپ نے وہیں پر اس باندی کو رائے خدا کے لیے آزاد کر دیا۔ اسی طرح حضرت عبداللہ بن عمر انہی کے شہزادے، انہوں نے جب یہ آیت مبارکہ پڑھی تو پھر اپنے اموال پر غور کیا۔ حالات ہر وقت ایک جیسے نہیں ہوتے نا، وہ جب کبھی انہوں نے پڑھی تو اپنے اموال پر غور کیا تو ایک کنیز کو اپنے لیے بہت پسند پایا، آپ نے اس کو آزاد کر دیا۔ آزاد کرنے کے بعد پھر آپ نے فرمایا کہ یہ اگر میرے لیے یہ ہوتا کہ میں اللہ کی راہ میں خرچ کی ہوئی چیز کو دوبارہ اپنے لیے پسند کرتا تو میں اسی سے نکاح کر لیتا۔ پہلے کنیز تھی، اب نکاح کر لیتا، چونکہ اب آزاد ہو گئی ہے تو نکاح کر لیتا، لیکن چونکہ اب میں نے اس کو اللہ کی راہ کے لیے آزاد کر دیا تو اب میں اس کو دوبارہ اپنے لیے پسند نہیں کروں گا۔ پھر اسی طرح حضرت عمرو بن دینار، آپ نے جب اس آیت مبارکہ کو پڑھا، جب سنا تو انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے آیت پڑھی تو حضرت زید بن حارثہ انہوں نے اس آیت کو سنا، پڑھنے والے حضرت عمرو بن دینار اور سننے والے حضرت زید بن حارثہ، جب انہوں نے یہ بات سنی تو آپ اپنا گھوڑا لے کر حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے، چونکہ یہ گھوڑا آپ کو اپنے اموال میں سے سب سے زیادہ پسند تھا۔
تو حضور جان عالم علیہ السلام نے وہ گھوڑا ان سے قبول کیا اور قبول کر کے وہی گھوڑا ان کے بیٹے کو عطا کر دیا۔ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ یہ تو میں نے اللہ کی راہ میں صدقہ کرنے کے لیے لایا، تو حضور نے فرمایا کہ آپ کا صدقہ قبول ہو گیا، ابھی آپ کے بیٹے کے لیے، وہ آپ کے لیے نہیں، آپ کے بیٹے کے لیے۔ تو انہی کے بیٹے جو تھے ان کے لیے یہ گھوڑا حضرت اسامہ ان کے پاس رہنے لگا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز یہ شکر کی بوریاں خرید کر صدقہ کرتے۔ لوگوں نے کہا آپ قیمت دے دیں، شکر کی بوری لے کر دیتے ہیں، قیمت دے دیں۔ تو آپ نے فرمایا نہیں، مجھے چونکہ شکر پسند ہے تو میں اللہ کی راہ میں اپنی پسندیدہ چیز دوں گا۔ ہم کیا کرتے ہیں، یہ تھا اسلاف کا، اور ہمارا کام کیا ہے، ہم یہ کرتے ہیں کہ اپنی جیب میں سے سب سے میلا کچیلا نوٹ نکالتے ہیں، جو کہیں نہیں چلتا اس کو مسجد کے چندے میں ڈالتے ہیں۔ یہ جو مسجد کا چندہ لینے والے ہیں ان غریبوں سے پوچھیں کہ وہ بیچارے کس طرح ان موڑے توڑے نوٹوں کو دے کر کو اچھا نوٹ، بڑا نوٹ لیتے ہیں۔ ہم تو 5-5 10-10 روپے کا وہ نوٹ نکالیں گے نا جو کہیں نہیں چلتا ہے، نو پاؤ یار مسجد میں چندے جان چھڑاؤ۔ ادھر جناب وہ بھی ہو جائے گا کہ جناب جمعے کی اس میں جب وہ جھولی چل رہی ہے تو حضرت نے جیب سے نکال کے پتہ نہیں 1000 روپے کا نوٹ ڈالا ہے اور پتہ چلے بعد میں ویسا نوٹ ڈالا ہے جو چلتا بھی نہیں ہے۔ تو اپنے آپ کو تھوڑا سا ہم چینج لائیں، ہم تھوڑی سی وہ چیز بھی تو دینا جو ہمیں خود اپنی پسند ہے۔ ہمیں اپنا کھجوروں کا باغ بڑا پسند ہے، ہمیں اپنے مالٹوں کا باغ بڑا پسند ہے یا لکاٹوں کا باغ بڑا پسند ہے، ہم کبھی وہ باغ بھی تو اللہ کی راہ میں خرچ کریں، کبھی اس میں سے چلو پورا نہ صحیح تو اس میں سے کچھ آدھا ہی دے دیں، کچھ تو دیں۔ ہمیں تو اس میں سے عشر نکالتے ہوئے بھی بڑی پریشانی ہوتی ہے کہ یار میری تو 100 بوری جو گندم ہوئی ہے نا، اس میں سے 10 بوریاں اگر میں اللہ کی راہ میں دے دوں گا تو میری تو جناب وہ 90 بوریاں رہ جائیں گی، 10 بوریاں چلی جائیں گی۔ نہیں بھائی، یہ عشر کے نام پہ بس 1 آدھی بوری دے دو کافی ہے۔ یہ چیزیں ہمیں سوچنی چاہیے کہ ہم کیا اللہ کی راہ میں وہ چیزیں دیتے ہیں جو ہمیں خود پسند ہیں، خود ہمارے لیے محبوب ہیں، اپنی پسندیدہ چیز۔ آج ہم میں سے ہر ایک، مجھ سمیت، ہم اپنے اموال پر غور کریں، کیا چیز مجھے سب سے زیادہ پسند ہے۔ ہمیں خود اپنے لیے لاکھوں کروڑوں پسند ہوتے ہیں، لیکن اللہ کے نام کے لیے جب ہم نکالتے ہیں تو 5 روپے کا سکہ نکالتے ہوئے بھی بڑی پریشانی ہوتی ہے، دکھ ہوتا ہے، تکلیف ہوتی ہے۔ تو اس لیے وہ چیز نکالیں۔ آج کوشش کریں، ہم سب میں سے ہم نے بھی اسلاف کا یہ تذکرہ سنا، تو کوشش کریں کہ اپنے گھر میں جا کر اپنے اموال پر غور کریں، دیکھیں کون سی چیز ایسی ہے جو مجھے اپنے ان اموال میں سے سب سے زیادہ پسند ہے، تو اس کو ہم اللہ کے لیے خرچ کریں۔ اور اس میں ایک یہ چیز بھی ہو سکتی ہے کہ ہمیں اپنے بیٹے بڑے پسند ہوتے ہیں نا، ہر شخص جو ہے وہ اپنے بیٹوں کو بڑا اپنا پسندیدہ سمجھتا ہے، تو کیا ہم اللہ کے نام کے لیے اپنے اس بیٹے کو دین کی تعلیم کے لیے وقف نہیں کر سکتے؟ کہ ہمیں اپنے بیٹے کو ڈاکٹر اور انجینئر ہی بنانا ہے، کہ ہمیں اپنے بیٹے کو جناب کمپیوٹر کی تعلیم ہی دینی ہے کہ یہ جائے اور جا کر دنیا کمائے؟ اس اپنے پسندیدہ لائق ترین بیٹے کو دین کی تعلیم کے لیے وقف کر دیں، اتنا تو کریں نا۔ چلیں مال نہیں خرچ کر سکتے، نہ کریں، اپنے اس بیٹے کی ذہانت کو دین کے لیے چھوڑ دیں کہ وہ اس سے دین حاصل کرے اور پھر اس سے دین دنیا میں پھیلائے۔ ہم تو اس میں بھی نکمے ہیں کہ ہم اللہ کی راہ میں وہ بیٹا دیتے ہیں جو نکٹھو ہوتا ہے، جو کچھ نہیں کر سکتا، اینو مولوی بناؤ جی۔ اب پھر جب اس طرح کے نکھٹو مولوی بنتے ہیں تو پھر وہ زمانے میں دین بھی جیسا پھیلاتے ہیں وہ ہمارے سامنے ہے۔ ہر بندہ اس کے ایسے ایسے چھکے چوکے مار رہا ہوتا ہے کہ ہم کہتے ہیں جی اے مولویاں سارا خراب کیتا ہے۔ بھائی مولویوں کو دو بھی تو اچھا بیٹا دو تو مولوی وہ کام بھی خراب نہیں کریں گے۔ تو یہ چیزیں ہمارے سوچنے کی ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سمجھ کے توفیق عطا